صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر مذاکرات کے لیے انٹینشن ٹھیک ہیں تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ٹویٹ کر دی جاتی ہے جس سے ماحول بدمزہ ہو جاتا ہے؟ یعنی لگ رہا ہوتا ہے کہ مذاکرات بہتر ماحول میں ہوں گے، لیکن پھر ان کی ٹویٹ کے بعد ایسا لگتا ہے خاموشی چھا جاتی ہے حکومت کے کیمپ میں، کبھی وہ زرداری صاحب کبھی نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ثنا، ایک چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے مشکل میں ہوتی ہے، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے آپ نارمل بیہیویئر نہیں ایکسپیکٹ کرتے. جب پی ایم ایل این دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے گجرانوالہ میں سپیچ کی، میاں نواز شریف نے اس کے بعد جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی بھرپور، تو وہ ایک نارمل سرکمسٹانسز نہیں تھے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں ان کو پالیٹکس کرنی چاہیے پراپر طریقے سے. پالیٹکس پراپر طریقے سے نہیں ہوگی. ان کے لوگ اندر بند ہیں، ان کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کا الیکشن کا رزلٹ ان سے چھینا گیا ہے. وہ تمام چیزیں ان کے اس پہ وے ان ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو تھوڑی بہت توپوں کا رخ وہ کرتے ہیں اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کے لیڈرز کچھ بولتے ہیں، تو یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ آف دس پالیٹکس. دوسری طرف اگر آپ پی ایم ایل این کی بھی پوائنٹ آف ویو دیکھیں، وہاں بھی دو گروپس ہیں. وہاں بڑے کلیئرلی دو گروپس ہیں. ایک تو ہاکس ہیں جس میں خواجہ آصف ہیں، مریم نواز ہیں، طلال چودھری ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بات چیت کامیاب ہو، اور وہ ان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ بات چیت اگر کامیاب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سو ان کے وہ بہت اسٹرانگ اینٹی پی ٹی آئی ہیں. They don't want to see the revival of PTI under any circumstances. دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ یہ سکسیس ہو، بات چیت اور کوئی ماحول پالیٹکس کا پی ٹی آئی کو کچھ سپیس ملے، جس طرح عرفان صدیقی وغیرہ ہیں. یہ لوگ ہیں جو کہ اس ویو پوائنٹ سے نہیں ایگری کرتے، جو کہ ویو پوائنٹ ہاکس کا ہے، جو خواجہ آصف وغیرہ کا، مریم نواز وغیرہ کا ہے. سو یہ پولیٹکس کا حصہ ہوتا ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے تو ماحول خراب ہو گیا. ماحول خراب ہو گیا جب تک انہوں نے بھی تو پی ٹی آئی نے بھی تو پریشر جاری رکھنا ہے نا. اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اگلے 2 مہینے 3 مہینے، تو ان کی پارٹی کو بھی تو ان کو دیکھنا ہے کہ پارٹی میری کتنی مضبوط کھڑی ہے. اور وہ اس وقت مضبوط کھڑی ہوئے گی جب وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ان کو ورکرز کو حوصلہ ملے گا. اور حوصلہ ان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ نکل کے کچھ نہ کچھ یا ٹویٹ کریں یا اسٹیٹمنٹ دیں یا پریس کانفرنس کریں یا کچھ کریں. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ جی پی ٹی آئی جو کہ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے، وہ سب کچھ اپنا ختم کر کے بڑے اچھے بچوں کی طرح آ کے بیٹھ جائے گی اور ان کی خود پالیٹکس ختم ہو جائے. دیٹ ول ناٹ ہیپن، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. سر دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی بہت اچھے بیانات نہیں آ رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات کا دور قریب آتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کوئی سخت بیان آ جاتا ہے. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے بظاہر بیٹھنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن دونوں طرف سے کوئی انٹینشن یا نیت صاف نہیں ہے؟ دونوں کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زبردستی مذاکرات کی میز پر لے کر آئی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ یہ بیٹھیں اور بات چیت کریں، کیونکہ ذرا وی ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ، بالکل اوپنلی کینڈیڈلی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ جو عوام ہے، مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، وہ ڈائریکٹلی بلیم اسٹیبلشمنٹ کو کرتا ہے کہ جی یہ سب جو ہے یہ تو فگر ہینڈ ہے صرف شہباز شریف، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور تمام جو اگر پی ٹی آئی کے ورکر جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی تمام جو پرابلمز ان کے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے فیصلے کرتی ہے، تو ان کا جو ریاکشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ بیٹھیں، شہباز شریف اور ان کے جو دوسرے جو بھی ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کریں. الٹیمیٹلی تو ظاہر سی بات ہے جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی چیزیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز آئیں گی، ان کو ماننا یا نہیں ماننا، فائنلی تو اسٹیبلشمنٹ ہی کنسیڈ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ ہی ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو میرا خیال ہے یہ تو اسٹیک ہولڈر، سب سے پاورفل اسٹیک ہولڈر تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اور بڑا کلیئر کٹ نہ ان کے آئی ایس پی آر چیف جب بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا آر بی چیف جب بات کرتے ہیں، تو ہی میکس اٹ ویری کلیئر کہ جی ان کے نظر میں پاکستان کو آگے لے جانے کی ذمہ داری ان کی ہے، اور وہ ایک مخصوص طریقے سے اس کو
لے کے جانا چاہتے ہیں، جس میں ماحول ٹھنڈا ہو، جس میں پاکستان کی اکانومی بھی ترقی کرے، لوگوں کے لیے بھی خوشحالی آئے اینڈ سو آن. سو اصل تو اسٹیک ہولڈرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پاورفل تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ. آخر میں یہ فرمائے گا سر کہ کیا بظاہر آپ کو اس وقت کی جو حکومت کی پرفارمنس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ مطمئن نظر آتی ہے؟ اکانومی کے جو نمبرز آ رہے ہیں، کچھ معیشت میں کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں یہ رائے دی جاتی تھی کہ وہ آج گئی اور کل گئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری تو ہے، استحکام تو ہے، لیکن نواز شریف صاحب بڑے خاموش نظر آتے ہیں. کیا ان کو تمام ڈیسیجنز میں آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، دو آپ کے سوال ہیں. ایک تو جی اکانومی کے حوالے سے کتنے مطمئن اسٹیبلشمنٹ ہوگی یا پاکستان ہی کتنا مطمئن ہوگا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین ایٹ دس سچویشن سیورل ٹائمز ان ہر ہسٹری، اور وہ اوکیزن ہوتا ہے جو پہلا سال ہوتا ہے جو آئی ایم ایف کا، جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو ہم نے جون 2023 میں کیا تھا، پھر اس کی ایکسٹینشن اس 2024 میں ہوئی. یہ ایک سوا سال کے بعد ایسا ہی جگہ پاکستان کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بالکل نیئر ڈیفالٹ کی سچویشن میں ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ہم نکل کے ایک سٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. اور سٹیبلٹی اس وجہ سے نہیں آتی کہ حکومت کی پرفارمنس بڑی زبردست ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو فارن ایکسچینج کا کرائسس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیفالٹ کی پاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس آئی ایم ایف کی طرف سے ڈالرز آتے ہیں، آپ کے پاس ورلڈ بینک کی طرف سے ڈالرز آتے ہیں، دوسرے اداروں کی طرف سے، کمرشل بینکس کی طرف سے ڈالرز آتے ہیں، تو آپ کے ریزروز رائز ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک سٹیبلٹی آتی ہے. لیکن پلیز سنا انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے عوام نے اس سٹیبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے بہت بڑی پرائز پے کی ہے. ہمیں اپنا پولیٹکس کو ہم نے ختم کرنا پڑا ہے، ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس گیون کرنے پڑے ہیں. یہ جو 26 امینڈمنٹ آئی ہے، ہمیں وہ پکڑ دھکڑ کی پولیٹکس میں ہم پستے چلے جا رہے ہیں. سو اس کی بہت بڑی پرائز ہے، اور سب سے بڑی پرائز اکانومی جو ہے اس وقت بھی آپ اوپن نہیں کر سکتے. سو یہاں سے جو اصل فائدہ عوام کو ہوتا ہے اکانومی کا، وہ ہوتا ہے اسٹیبلٹی سے گروتھ. جب آتی ہے گروتھ آتی ہے تو امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، گروتھ آتی ہے تو پاورٹی ختم ہوتی ہے. صرف آپ 2024 کے نمبرز اگر آپ اٹھا لیں، ایک ہی میں انڈیکیٹر بتاؤں، 1,30,00,000 پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. سو اس اچھے پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اکانومی تو نہیں گرو کر رہی، وہ تو صرف ڈالرز آ گئے، اس سے اسٹیبلٹی آ گئی، ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. میاں نواز شریف کے جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے سیاست سے، وہ ایک ہوتا ہے نا، کئی کرکٹرز ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور کچھ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اناؤنس تو نہیں کیا ریٹائرمنٹ اپنی پولیٹکس سے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اس پولیٹیکل ماحول میں وہ بالکل اس وقت ان کا کوئی رول نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، وہ پارٹی کو فعال بالکل نہیں رکھتی، پارٹی پولیٹکس بالکل نہیں کرتی، وہ ویسے ہی پیچھے چلی جاتی ہے پارٹی، اور حکومت میں جو ہوتے ہیں وہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت تو شہباز شریف ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، اور مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرے لوگ ہیں. اور میاں نواز شریف، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، جو میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں، وہ کافی پریشان ضرور ہوں گے کہ یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے، جس کی جدوجہد انہوں نے کی تھی 30 سال، اور کہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان ہو جس میں آزادی صحافت ہو، جس میں جوڈیشری بالکل آزاد ہو، آزاد فرام ایگزیکٹو، جس میں کوئی پکڑ دھکڑ کی سیاست نہ ہو، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، خواتین کو اندر نہ بند کیا گئے، چھاپے نہ مارے جائیں. تو اس قسم کی میرا خیال ہے میاں نواز شریف تو نہیں، مطلب پریشان تو ہوں گے. اب وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو کہ جی یاسمین رشید جو ان کی حریف تھیں، اور جس کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہرا دیا تھا، کینسر سروائیور ہیں، 76 سال 77 سال کی ایک خاتون ہے، وہ 1.5 سال سے اندر بند ہے. میاں نواز شریف کو اگر خیال آتا ہوگا تو وہ اتنا وہ سیٹسفیکشن تو نہیں ہوگی ان کو.